مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تکبیرات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں کہ جس نے جن و انس کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا فرمانے کا مقصد بھی بتلا دیا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے نہ صرف ہمیں پیدا فرمایا بلکہ اپنی رحمتیں، اپنی جنت اور اپنے قریب آنے کا رستہ بھی بتلا دیا اور ہمیں یہ سکھلا دیا کہ ہم نے کیسے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے اور کیسی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اور ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. آپ پر اور آپ کے صحابہ پر، آپ کی آل پر ان گنت بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل ہوں. آپ جہاں سوئے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اس کے مختلف صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں ان کے بارے میں، وہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان ہوئے. آگے ذالک الکتاب سورۃ البقرہ کی دوسری آیت. ذالک اس میں اشارہ ہے اور یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بات رب العالمین کے کلام کی آتی ہے تو پھر بعض دفعہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی کیے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو وسیع ہے. اس کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. لفظ ایک ہی ہے لیکن کہیں پر اس کا معنی وہ ہے اور کہیں پر اس کا معنی حاذا کے اندر آ رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذالکا ہے تو اس میں اشارہ ہی، لیکن اس کے معنی حاذا کے ہوں گے تو اس کے معنی ہیں یہ. الکتاب کتاب، بعض نے کتاب سے مراد تورات و زبور اور انجیل لی ہے، اور انہوں نے اپنے اوپر سوائے زیادتی کے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر کتاب سے مراد خاص کتاب قرآن کریم فرقان حمید ہے. اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہاں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ گنجائش موجود نہیں ہے. اس کتاب کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے. جو تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے صحیفے نازل فرمائے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ بھی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، سلیمان علیہ السلام کا بھی، اور بھی جو انبیاء کرام آئے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ادوار میں مختلف صحیفے نازل فرمائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمانے کے بعد آسمان سے کتابوں کا اتارنا بند کر دیا اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اپنی کتاب کو نازل فرما دی. یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ہم اس سے رہنمائی لیتے ہیں تو یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، اور اگر اس کی رہنمائی ہم نہیں لیتے، اس کے آیات کی ہم مخالفت کرتے ہیں
تو ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں اور آخرت کے اندر بھی عبرتناک انجام۔ متقین کی تعریف کیا ہے؟ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں، اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی امید رکھ کر جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے سچا جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض کو بجا لائے۔ تو اسی طرح مختلف صحابہ کرام کا اس کے بارے میں مختلف ائمہ کا مختلف اقوال ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ میدان قیامت کے دن میدان کے اندر روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والے پکارے گا کہ متقی کہاں ہے؟ تو اس وقت جو متقی ہوں گے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے بازوؤں میں لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے مشرف کروائے گا، اپنے دیدار کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ تو ابو عفیف رحمہ اللہ نے پوچھا کہ حضرت معاذ سے کہ متقی ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو شرک اور بت پرستی سے بچیں، شرک سے بھی بچے ہیں اور بت پرستی سے بھی بچ گئے۔ شرک صرف بت پرستی نہیں ہے، اور بھی شرک کی اقسام ہیں، ان تمام قسموں سے بچنا ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں ریاکاری دکھلاوے کے لیے تو وہ بھی شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ تو تمام قسم کے شرکوں سے ہم نے بچنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، خالص اللہ کی عبادت کریں اور وہ اسی عزت کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر پہنچا دیے جائیں گے۔ نہ شرک کرنا ہے اور نہ بت پرستی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت خالص کرنی ہے، رضا اللہ کی مقصود ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف اللہ کی خاص رضا کے لیے عبادت کرنی ہے۔ کہ اس کے بارے میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو رب العالمین بے حجاب اپنا دیدار کروائے۔ آمین۔ ہدایت جو ہے وہ ہدایت ہے ہدی للمتقین۔ ہدایت کون سی مراد ہے؟ ہدایت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نصیب نہیں کر سکتے، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلا دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، برائی کا بھی اچھائی کا بھی۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے، عمل کرنے والے پر ہے کہ وہ اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے یا برائی کے راستے پہ چلتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے اور ان کے سوال دین کے متعلق ہوتے تھے کہ تقویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں، جو کانٹے لگے ہوں راستے میں، ہم چل رہے ہوں، ہمارے اس طرف بھی کانٹے ہیں اس طرف بھی کانٹے ہیں اور درمیان میں تھوڑا راستہ ہے، کبھی وہاں پر چلے ہیں تو جیسے وہاں پر اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کو بچاتے ہیں، سکڑ کر چلتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑوں کے اندر کانٹے نہ پھنس جائیں یا ہمارے جسم کو نہ لگ جائیں،
اسی طرح سکڑ کے چلنا ہے. ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے، کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچانا ہے، وہ تقوی ہے. اور صرف بڑے گناہوں سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا ہے. چھوٹے صغیرہ اور انتہائی جو چھوٹے ہیں ان کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے اس دنیا میں وہ اللہ کا ڈر ہے. انسان کے اندر اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو وہ پھر تمام کی تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اور اگر انسان اپنے آپ کو تمام قسم کے گناہوں سے بچا لے اور اللہ سے ڈر جائے تو اس سے زیادہ فائدے کی بات اس کے لیے دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد جو سب سے فائدے مند بات ہے وہ نیک بیوی ہے، کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جو خاوند اسے حکم دے تو وہ اسے بجا لائے، فوراً سے پہلے عمل کرے. اور اگر خاوند اسے کوئی قسم دے دے کہ تمہیں قسم لگے تم نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر وہ اپنے خاوند کی قسم کو پورا کر دکھائے. اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرے. تو ایسی بیوی دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے اللہ کے خوف کے بعد. تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسی نیک صالح بیوی عطا فرمائے، یا ہماری بیویوں کو ایسا نیک ایمان نصیب فرمائے، آمین. اس کے بعد دوسری آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ایمان کی تعریف پڑھتے ہیں کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے. کہ کسی چیز کی تصدیق کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. جیسے ہم ایمان لائے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کر دی، اللہ نے جو کتابیں اتاری ان کی تصدیق کر دی، اللہ کے فرشتے ہیں ہم نے نہیں دیکھے ہم نے اس کی تصدیق کر دی. اور اسی طرح جہنم ہے، جنت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے تصدیق کر دی. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اسی طرح ایمان مختلف، جو مومن کا لفظ ہے وہ مختلف معانی میں آیا ہے. صرف اس کا مطلب ایمان لانا مومن والا ایمان نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر اس کا مختلف استعمال ہوا ہے. جیسے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مومنوں کو بھی مانتے ہیں. یہاں پر ایمان ماننے کے معنی میں آ رہا ہے کہ ماننا ہے. اور اسی طرح جب یوسف علیہ السلام نے کہ بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہ تو ہمارا یقین نہیں کرتا اگرچہ ہم سچے ہی ہوں. تو یہاں پر ایمان بمؤمن، تو یہاں پر ایمان کس معنی میں ہوا؟ یقین کے معنی میں. اسی طرح اس کا اور بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اس طرح اس کا مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے جو ایمان لانا ہے وہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. بعض نے ایمان کے معنی اللہ کا ڈر، اللہ سے خوف کے کیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں غیب کے ساتھ، کہ بن دیکھے ہی اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ایک اور جگہ پہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، کہ وہ رحمان سے غیب کے ساتھ ڈرنے والے ہیں.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو ذی علم بندے ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی خود سے ڈرنے والا بنائے۔ اس کے بعد ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، اور اللہ سے ملاقات پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ اس کا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے حضرات کے سامنے۔ تفسیر ابن مردودیہ میں ہے کہ صالح بن جبیر فرماتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے، اور رجا بن حیا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ تو جب وہ جانے لگے ہم انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے، تو جب ہم علیحدہ ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے، کہ تم نے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، گھر میں مجھے رکھا، کھانے پینے کا جو خیال رکھا، اور اس کے بعد اب مجھے چھوڑنے کے لیے آئے ہو، تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے مجھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک یا گلی محلے تک جہاں پہ اس کی سواری موجود ہو وہاں تک چھوڑ کے آنا سنت ہے۔ صحابہ کرام اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے بعض بھائی ایسے ہیں جو اپنے کمروں سے نہیں اٹھتے ہیں کہ اپنے مہمان کو جب وہ رخصت ہونے لگا ہے تو ہم میں سے بعض کا یہ خیال ہوتا ہے چلو چنگا ہے، مصیبت جان چھٹی، نکل رہا ہے تو جان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، تو اسے چھوڑ کے آنا یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے مہمان کو رخصت کر کے آتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے مہمان کو رخصت کر کے آنا چاہیے، جہاں پہ تک اس کی سواری موجود ہو۔ اگر وہ ہمارے گھر سے ہی اپنی سواری پہ جا رہا تو دروازے تک رخصت کریں، اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے تو اسے رکشے وغیرہ میں بٹھا کے آئیں، گاڑی میں بٹھا کے آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور خوش اخلاقی کا ایک نتیجہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں کہ جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ ان کی نیکیوں کا صلہ کس صورت میں دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر۔ اور آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم قال اللہ و قال رسول کو سن سکیں۔ ہم دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے لیے تبھی آیا جائے جب عین وقت نماز کا آ پہنچے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور معزز خواتین سامعین، نماز کے لیے کوشش کیا کریں کہ امام کے خطبے کے کھڑا ہونے سے پہلے پہنچا کریں، تاکہ امام جو آپ کو قرآن کی آیت سکھائے یا کوئی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائے وہ آپ تک مکمل پہنچے، آپ کو اس کی مکمل سمجھ آئے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ضرور سناؤ، ہم رسول اللہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر سنو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم 10 آدمی تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے اندر موجود تھے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے زیادہ اجر کا بھی کوئی مستحق ہے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں کرنے والا یا ہم سے زیادہ اجر پانے والا کوئی ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہ کرتے؟ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، آسمان سے وحی تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل ہو رہی ہے، تم فرشتوں سے ملاقات کر رہے ہو، تو تم ایسا ایمان کیوں نہ لاتے؟
جیسا کہ حدیث جبرائیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر جبرائیل علیہ السلام آ کر بیٹھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہوا تھا، انسانی صورت میں چاہے دیکھا ہو، لیکن پتہ چلتا ہے کہ فرشتے صحابہ کرام کے درمیان میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ان کا افضل ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور دو گتوں کے درمیان کتاب پائیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہوں گے۔ اللہ، یہ امت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، اگر وہ عمل کرتے ہیں تو انہیں ڈبل ثواب عطا فرمایا جائے۔ بے شک ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان سے کمزور ہے، ہم گناہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، اور صحابہ سے بڑھ کر ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں ویسا ہی ایمان لانے کا حکم دیا ہے جیسا صحابہ کرام ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔